اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیروز درے بوستاں ہما توتیاں خوش نوا لگاتی تھی مل کر یہ صدا بلغ العلا بے کمالہی، چڑیاں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہی، کمریاں بھی ذوق سے گردن نکالے توق سے کہتی تھی اپنے ذوق سے کشفت دجا بے جمالہی، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل قدر اساتذہ اکرام اور میرے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مقدس ایک چھوٹا سا پیغام آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اسی کی تھوڑی سی تشریح کروں گا، پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو مسخر کر دیا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، سورج کے اندر روشنی کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ مٹانے کے لیے پانی بھیجا، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے شفیق اور مربی اپنے والدین عطا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا۔ سر دیا، احسان نہیں جتلایا۔ ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ یا اللہ اتنا کچھ دینے کے باوجود تو نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک ایسی چیز کیا ہے کہ جس کے بارے میں تو احسان جتلاتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے کائنات کے مسلمانوں، اے مومنین، میں اللہ سب چیزوں کا احسان ایک طرف رکھتا ہوں، لیکن میں ایک احسان تم پر یہ کرتا ہوں کہ تمہارے بیچ میں تمہارے لیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ سب سے بڑا احسان کائنات کا ہم پر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ دیکھیں آپ عرب کے حالات دیکھیں۔ عرب کا وہ حال تھا کہ جن بچیوں کو ہم اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں، عرب کے لوگ ان بچیوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنا نام لکھوانا ان کے ساتھ اپنی بےزتی سمجھتے تھے، اور وہ ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کائنات کے اندر تشریف لائے، لیکن ان بچیوں کو اللہ نے وہ عزت دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج نبی بن گئی، امہات مومنین بن گئی۔ حضرت خدیجہ کو ازواج نبی اور امہات المومنین کا لقب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت بنا دیا۔ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پر؟ اور عرب کے اندر ایک لڑائی 40 سال تک چلتی رہی۔ اس لڑائی کے اندر سینکڑوں انسان قتل ہوتے رہے، اور اس لڑائی کا سبب اور موجب کیا تھا کہ ایک شخص، اس کا اونٹ اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ اونٹ جا کر ایک باغ کے اندر کسی کے پتے کھا جاتا ہے۔ اس کے باغ والا جب دیکھتا ہے کہ میرے باغ کے پتے، میرے درخت کے پتے کاٹ دیے، میرے درخت کے پتے سارے ختم کر دیے، وہ تیش میں آتا ہے اور اٹھتا ہے، اس اونٹ پر وار کرتا ہے اور تلوار سے اس کے تھن کاٹ دیتا ہے جہاں سے وہ دودھ دیتی ہے۔ وہ اونٹ بیچارہ
बिलबिलाता हुआ, रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, भागता हुआ अपने मालिक के घर की तरफ जाता है। जब मालिक देखता है कि मेरे ऊंट के ऊपर इतना जुल्म किसने किया, तो वहां से वो निकलता है, उस खून के निशानात को देखते हुए बाग के अंदर पहुंचता है। बाग में जिस वक्त वो देखता है कि ये शख्स है, इसके पास तलवार है, इसी ने इस ऊंट के थन काटे होंगे। चुनांचे वो शख्स वहां पे लेटा हुआ था, उस शख्स ने अपनी तलवार को निकाला और उसकी गर्दन को कलम कर दिया। वजह क्या बनी कि ऊंट ने पत्ते खाए थे, एक कत्ल हो गया। अब जिस वक्त ये मालिक बाघ का कत्ल हुआ, इसके घर वालों को पता चला, वो उठे, उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसकी ऊंट जख्मी थी। करते करते सैकड़ों इंसान इसी पत्ते खाने की वजह से कत्ल हुए। और फिर क्या हुआ कि ये लड़ाई 40 साल तक चलती रही। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन अरब वालों मुसलमान इंसानों पर ऐसा रहमत का सिस्टम शुरू किया। अल्लाह क्या फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान में भेजा। ये मेरा सबसे बड़ा एहसान है।